ہم نے دیکھا پیدائش کی کتاب میں یعقوب کے بیٹے یعنی شمعون اور لاوی، ہمور کے بیٹے سکم اور اس علاقے کے سارے مردوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ 31ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے کہا تو کیا اسے مناسب تھا کہ وہ ہماری بہن کے ساتھ قصبی کی طرح برتاؤ کرتا؟ یعقوب کہتا ہے کہ تم نے مجھے ان لوگوں کی نظر میں جہاں میں رہ رہا ہوں نفرتی بنا دیا ہے، یہ زیادہ ہے اور ہم کم ہیں، یہ ہم سب کو مار دیں گے۔ تو اس کے جواب میں اس کے بیٹے کہتے ہیں 31ویں آیت میں، تو کیا یہ ان کے لیے اچھا تھا، مناسب تھا کہ وہ ہماری بہن کے ساتھ قصبی کا برتاؤ کرتے؟ بھائیوں کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اپنی بہن کو بے حرمت ہوتے ہوئے دیکھتے یا انہوں نے دیکھا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے خبروں میں، اخبارات میں مختلف سٹوریاں ہمارے سامنے آتی ہیں، غیرت کے نام سے پر قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل ہے بھائیوں کے لیے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا، وہ بیٹیاں جو اپنے اپنے بھائیوں کی بہنیں ہیں، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی پوزیشن کو دیکھیں۔ کوئی آپ کے ساتھ قصبی کا برتاؤ نہ کرے۔ آپ جس گھر میں ہیں، آپ اس گھر کی عزت ہیں یا اپنے باپ کی عزت ہے، اپنے بھائی کی، اپنے بھائیوں کی عزت ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، آپ کی بے حرمتی کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا بائبل یہ بیان کرتی ہے، یہ بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بہن کے ساتھ قصبی کا برتاؤ کیا ہے۔ قصبی کیا ہوتی ہے؟ پراسٹیٹیوٹ، جو پیسے لے کر اپنا جسم جو ہے فروش کرتی ہے، اپنے بدن کو بیچتی ہے، اس کی بے حرمتی کرواتی ہے۔ اگر کوئی بہن اپنے کنوار پن میں، اپنے ماں باپ کے گھر میں اگر وہ اس حالت میں چلی جاتی ہے، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یہ لڑکی چونکہ کنواری تھی دینا، تو سکم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ بے حرمتی کی ہے اس کی، تو وہ کس کے برابر ہوئی؟ قصبی کے برابر ہوئی۔ بھائی کہتے ہیں اس نے ہماری بہن کے ساتھ قصبی کا برتاؤ کیا ہے۔ میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں، یہ قصبیاں تو پیسے لیتی ہیں، تو اس نے تو پیسے نہیں لیے تھے۔ آپ کو بڑا اپنے آپ کو، اپنی عزت کو، اپنے خاندان کی عزت کو، اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی عزت کو بچانا ہے، محفوظ کرنا ہے۔ یہ مشکل ہے، ٹیمپٹیشن، آزمائش آپ کو ہراساں کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے جرت مند بننا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہاں یہ بات بھی کہنا ضرور سمجھتا ہوں
کہ وہ بھائی جو اپنی بہنوں کے لیے تو غیرت رکھتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کی بہن بیٹی کو وہ شاید کچھ بھی نہیں سمجھتے. وہ ان پر جب نظر کرتے ہیں تو شاید وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ برا ہوا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. تو اس بات کو بڑی سیریسلی جوان جو ہیں وہ لیں، کیونکہ بیٹیاں یا بہنیں سب کو عزیز ہیں، سب کی ایک جیسی ہیں. اپنی بھائی اپنی بہن سے چاہے کتنی ہی لڑائی کیوں نہ کر لے، لیکن اپنی بہن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھنا چاہتا. یہ اس کا احساس ہے، یہ اس کی وہ کیفیت ہے، وہ نہیں دیکھنا چاہتا. اور ایک بھائی جب بہن کو دیکھتا ہے اس کے دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ جن لمحوں میں میری بہن مسکراتی ہے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو. جب بہن اس عمر تک پہنچتی ہے جب وہ بیاہی جائے یا جب وہ بیاہی جاتی ہے، بہن کی شادی کی خوشی تو بہت ہوتی ہے، لیکن اسے بچھڑنے کا دکھ اس خوشی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. وہ بچپن میں کھیلنے والے، ایک ساتھ رہنے والے، ایک ساتھ کھانے والے، ایک ساتھ پڑھنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے جب جدا ہوتے ہیں تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. آئے ہم بہن کے تعلق سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں. بہن سے بڑھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا. بہن تو اپنے بھائیوں کی دوست ہوتی ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کو جانتی ہے، ان سے بات چیت کرتی ہے. خوش نصیب ہے وہ بھائی جس کی بہن اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے. یہاں یہ امر بھی بڑا قابل غور ہے. بھائی جتنا بھی تنگ کر لے، بھائی ہمیشہ بہنوں کی جان ہوتے ہیں. بھائیوں کے حق میں مانگی ہوئی دعا، وہ دعا جو بہنوں کی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. بہن چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہمیشہ اپنے بھائی کا خیال رکھتی ہے. جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، سو تو کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیرے سبب سے بچی رہے. ابراہیم جب مصر میں جاتا ہے تو فرعون کے سامنے وہ پیش کی جاتی ہے یا اس کو جانا ہوتا ہے، تو ابراہیم سارا سے کہتا ہے کہ تو فرعون سے کہنا کہ تو میری بہن ہے. ٹھیک ہے.
تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیرے سبب سے بچی رہے. 20 بات اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے. تو یہ دوسرا موقع ہے جب ابراہیم اپنی بیوی سارہ کے بارے میں کہتا ہے کہ میری بہن ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں ان بادشاہوں کو جب یہ کہوں گا کہ یہ میری بیوی ہے، اور کیونکہ سارہ بہت خوبصورت تھی تو وہ مجھے مار دیں گے، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ تیرے سبب سے میری خیر. تو یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ بہنیں یا یہ بہن جو ہے، یہ رشتہ، یہ تحفظ کا باعث ہے، یہ ایک طرح کی ڈھال ہے. ان کی دعائیں، ان کی جو سوچیں ہیں آپ بھائیوں کے لیے، وہ ہمیشہ ایک ڈھال کی طرح ہے، آپ کو محفوظ رکھتی ہیں. وقت ملے تو دیکھنا رشتوں کی کتاب کھول کر، وقت ملے تو دیکھنا رشتوں کی کتاب کھول کر، بہن کا رشتہ ہر رشتے سے لاجواب ہوتا ہے. بہنوں کے احساسات جو ہیں بھائیوں کے لیے وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اس لیے بائبل یہ بیان کرتی ہے، دوسرا تسنیکیوں 3 باب اس کی 15ویں آیت میں، اور تم اے بھائیو نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو. نیک کام کرو، بھلائی کے کام کرو، مت ہمت ہارو، بڑھتے جاؤ. جب ایک بہن اپنے بھائی کو اپنے پاس دیکھتی ہے، پاتی ہے، تو وہ بے ساختہ یہ کہتی ہے کہ جب میرے پاس میری فکر کرنے والا بھائی ہے تو میں دنیا والوں سے کیوں ڈروں. میں شروع میں جیسے بتا رہا تھا کہ 20 سال کی بہن 2-4 سال کے بھائی کو لے کر باہر چلی جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے. اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے کہ میرا بھائی میرے پاس ہے، میں کسی سے کیوں ڈروں. ملتی ہے ہر طرف سے یوں تو زمانے کی ہر خوشی، ملتی ہے ہر طرف سے یوں تو زمانے کی ہر خوشی، لیکن جو بات بھائیوں میں کسی اور میں کہاں. مبارک ہیں وہ جن کے بھائی ہیں، جو ان کا فخر ہے، جو ان کی حفاظت کے لیے موجود ہے، جو ان کی عزتوں کے پاسبان ہے، جو ان کے تحفظ کے لیے موجود ہے. بائبل مقدس میں سے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، پہلا تimotheus 5واں باب اور اس کی دوسری آیت. اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر، جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر. یہ کلیسیائی جو پاسبان ہیں ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے کیسے وہ بہنیں جو آپ کی اصل میں تو بہنیں نہیں ہیں لیکن وہ کلیسیا کی بہنیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ رفاقت میں ہیں، وہ مسیحی ایمان میں ہیں، ان کو کیسے دیکھنا ہے؟ کمال پاکیزگی سے بہن جان کر.
भाई कहने से कोई भाई नहीं बनता, बल्कि भाई कहकर मुखातब करने का मकसद ये होता है कि आपको भाई जैसा लफ्ज इसलिए दिया गया कि आपको इसके काबिल समझा गया। इसी तरह अगर किसी को बहन कहा गया है तो इसका मतलब है आपको इस काबिल समझा गया है। मैं इसको इस तरह लेता हूं कि अगर कोई लड़की जो है वो किसी को भाई कहती है तो इसका मतलब है ये उसके इत्मीद, ये उसका इत्मीद है। यानी भाई का दूसरा जो नाम है वो इत्मीद है, जिस पर भरोसा किया जाए। तो बाइबल ये बयान करती है कि मसीह में हम बहन भाई हैं, और कलाम ये बयान करता है कमाल पाकीज़गी से बहन जाने। इसी तरह बहनें कमाल पाकीज़गी से भाई जाने। और ये वो रिश्ता है जो इत्मीद पर है, भरोसे पर है, यकीन पर है। ये वो रिश्ता है जिसे खुदा यीशु मसीह कहने से नहीं हिचकिचाते। मैं तुम्हें अपना भाई कहने से नहीं डरता। सो बहन भाई का रिश्ता एक इत्मीद का, भरोसे का, एहसास का, मोहब्बत का और एक दूसरे पे जान निसार करने का रिश्ता है। बहुत पुराना एक शेर में देख रहा था, ये गलबन किसी हिंदी शायर का लिखा हुआ है। कितना सुंदर कितना प्यारा ये सारा संसार है, कितना सुंदर कितना प्यारा ये सारा संसार है। इस संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है। सो बेशुमार मिसालें हैं बहनों और भाइयों के रिश्ते की। किस तरह बहनों ने भाइयों को सपोर्ट किया, उन्हें करेज किया। किस तरह भाइयों ने बहनों को हमेशा इज्जत दी, उनको उनको सराहा। यहाँ इस बात को कहना भी मैं जरूरी समझता हूं, ये बहन भाई बचपन में लड़ने वाले फिर कुछ ही देर के बाद राजी हो जाते, लेकिन जब ये बड़े होते हैं, बाशऊर होते हैं, अपने अपने घरों के मालिक होते हैं, जब इनमें कोई तनाव या झगड़ा आता है तो क्यों ये मरना जीना छोड़ देते हैं। रिश्ता तो वही रहता है, शायद दिल बदल जाते हैं। अगर किसी भाई का, अगर किसी बहन का दिल बदल गया है तो उसका एक इलाज है, और वो इलाज है कि आप यीशु के पास आए, आप खुदावन के पास आए। खुदावन
میرا دل بدل دے. بائبل میں لکھا ہے میں تمہارے اندر سے گوشتین، تمہارے اندر سے سنگین دل نکالوں گا اور تمہیں گوشتین دل عطا کر دوں گا. پتھر دل نکالوں گا اور وہ دل جو صحیح دھڑکتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، جس کے اندر احساس ہے، جس کے اندر عزت ہے، جس کے اندر فکر ہے، جس کے اندر احسار ہے، میں تجھے وہ دے دوں گا. وہ بہنیں، وہ بھائی جو کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہے، اپنے دلوں کو سخت کر بیٹھے ہیں یا ان کے دل سخت ہو گئے، آئیے یسوع کے پاس، اسے یہ دل دے دیں. جو حالات نے، واقعات نے، جھگڑوں نے، غلط فہمیوں نے سخت کر دیا ہے، یسوع سے تبدیل کر دے گا، آپ کو گوشتین دل عطا کر دے گا. آئیے بہنیں بھائیوں کو، بہنیں بھائی بہنوں کو وہ مقام دیں، وہ عزت دیں، وہ رتبہ دیں جو ان کا بنتا ہے. یہ وہ رشتے ہیں، یہ وہ تعلق ہے جو ختم نہیں ہونے چاہیے. خدا نے ہمیں فضل دے کہ ہم اپنے رشتوں میں مضبوط رہیں اور خدا کا جلال ظاہر ہوتا رہے. آمین.